حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبین۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا معنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ جب وہ دلائل اور معجزات کے ساتھ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین محترم، ربیع الاول اور ربیع الثانی پورے پاکستان میں نبی علیہ السلام آپ کی محبت میں کچھ لوگ آپ کو غلو کرتے ہوئے حد سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نبی علیہ السلام کی محبت میں عملی طور پر اعتقادی طور پر کوتاہی کرتے نظر آئیں گے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ماننا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تابعداری کرنا۔ اب نبی علیہ السلام کی
جو سچی تابعداری ہے اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، اور کئی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اب اسی طرح امت مسلمہ کے اندر کچھ مسلمان ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، ہر سیاہ سفید کا مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق دیتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، یہ غلو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر حد سے آگے بڑھنے سے بچنا۔ تم سے پہلے جو قومیں ہیں وہ دین میں حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ یعنی پہلی جو شرط ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حد سے آگے بڑھنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوتاہی نہیں کرنی۔ جو اتباع ہے، ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ قدم با قدم چلنا، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے چلنا، کہ آگے چلنے والا جس طرح چل رہا ہے اس کے پیچھے آنے والا اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلے۔ اس کو عربی زبان کے اندر اتباع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیچھے تو ہم نہیں چل سکتے، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیچھے کیوں چلیں؟ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشروط کر دیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بڑے سارے شریک بنائے گئے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ شریک جو ہیں یہ کفار نے نہیں بنائے، یہ شریک جو ہیں یہ مسلمانوں نے بنائے ہیں۔ پہلی میں مثال دیتا ہوں، نبی جو ہے وہ لوگوں کے اندر زہد و تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت جو ہے یہ پیدا کرتے ہیں۔ تو امت مسلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی چھوڑ کر نیکی اور تقوی کے اندر امام بنا لیے سہروردی، قادری، چشتی، نوشاہی، کلندری۔ یہ نیکی اور تقوی، زہد اور پرہیزگاری جو ہے اس کے اندر لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک بنائے۔ اب آپ دیکھیے یہاں کئی لوگوں نے بوریا جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گلے کے اندر سلیٹ لکھ کر لگائی ہوتی ہے کہ میرے مرشد نے مجھے 30 سال کسی سے بات کرنے سے منع کیا۔ اور کئی لوگ ہیں جو کئی من وزنی لوہا اور لوہے کے کڑے
وہ اپنے گلے کے اندر اور بدن کے اوپر پہن لیتے ہیں. کوئی 1 من کے قریب، کوئی 2 من کے قریب، کوئی 100 کلو کے قریب اپنے اوپر جو ہے وہ لوہے کی مشقت ڈال لیتا ہے. اور کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا. کوئی آدمی جو ہے وہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دھوپ کے اندر ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آدمی ہے جس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل سواری کے بغیر اور جوتا پہنے بغیر جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو حکم دے کہ یہ سواری بھی لے اور جوتا بھی پہنے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی عبادت سے بے نیاز ہے. ہمارے نبی کا وصف ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ مشقت کو انسانوں سے ختم کرنے کے لیے. تو اب کئی لوگ جو ہیں انہوں نے زہد و تقوی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کئی انسانوں کی پیروی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. اب میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی دنیا میں آئے مکمل دین کے ساتھ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہیں ایسے دین کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح ہے. تو آج لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دین کو چھوڑ کر جو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے اس کو اختیار کر لیا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ، بڑی عصبیت کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ وہ حنفی، شافی، مالکی، جعفری اس طرح کی نسبتیں لگاتے ہیں. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ دین کا کون سا پہلو ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا اور بعد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. یہ میں 2 مثالیں دیتا ہوں. اب یہاں پر اس ابتدائی گفتگو پر 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ کئی لوگ ہیں امت مسلمہ میں جو اللہ کے نبی کو کراس کر کے آگے چلے گئے. اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھنا. صحابی نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، ساری رات نہیں سوؤں گا، دن کے روزے رکھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا کریں گے تو خائب اور خاسر جو ہیں ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. تو نبی سے آگے نہیں بڑھنا اور نبی سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے قدم پہ قدم، آپ کے نقش قدم کو اختیار کرنا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نقش قدم کی پیروی کرنا یا نقش قدم پر چلنا. اب 2 باتیں. پہلی بات کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح طور پر ادراک نہیں ہے. یعنی مسلمان اپنے نبی کی شان کو، آپ کے مقام کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے. اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے دین، اس کا جو پیغام ہے آگے دیگر انسانوں کو نہیں دیتے. دیکھیے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ یہاں پر چند افراد کی صورت میں آئے اور آج دنیا میں سب سے بڑی جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سنکیانگ میں اور ایران کے اندر، اس علاقے کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے دنیا میں.
وہ جو لوگ آئے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس عمل تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی سچی اور سچی پیروی کرتے تھے اور پھر لوگوں کو دعوت پیش کرتے تھے۔ آج ہم یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 25 کروڑ، پاکستان میں 25 کروڑ ہی یا اس سے زیادہ انڈیا کے اندر ہے، اس کے لگ بھگ ہی بنگلہ دیش کے اندر ہے، لیکن ہمارے اندر جو رہنے والے ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم ہیں، ہم ان کو اپنے عمل سے متاثر نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم نے کبھی ان کو دعوت دی ہے، نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے عمل سے ان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اگر قیامت کے دن ان غیر مسلموں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شکایت کر دی کہ یا اللہ ان لوگوں نے تو ہمیں نہ اپنے عمل سے متاثر کیا اور نہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جو بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ جنسی طور پر غیر مسلمہ جو عورتیں ہیں ان کی طرف میلان ان کا جو ہے وہ کسی سے بھی ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر ان کی بیٹیوں کو بھگانا اور پھر کورٹ میرج کر لینا، وہ کبھی بھی ہم لوگوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کسی کی بیٹی چھین کر لے جائیں گے تو کیا وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ ہر دین کی نشانی ہے، ہر دین کی کوئی پہچان ہے، اور دین اسلام کی جو پہچان ہے وہ حیا ہے۔ حیا ایک عورت کی گواہی سے پورے کا پورا قبیلہ اور علاقہ جو ہے مسلمان ہو گیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کو صحابہ کرام نے خاندان کو جب گرفتار کیا تو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ بھائی نے پوچھا کہ تیری عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئی؟ کسی نے کوئی تیرے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے روئے زمین پر اصحاب محمد سے بڑھ کر شرم و حیا والے دیکھے، وہ ہماری طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، اور میں جس طرح اپنے گھر کے اندر محفوظ تھی ایسے ہی ان کے اندر محفوظ تھی۔ تو اس عورت کی اس گواہی کی وجہ سے پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آج امت مسلمہ کے جوان، ان کی شرم و حیا وہ اسلام کی دعوت نہیں ہے کہ جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ نہ ہماری تجارت ہے، نہ حقوق ہمسائیگی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور ہمارے اس نے سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے، بلکہ ہم تھو تھو کرتے ہیں اور چوڑا چوڑا کہتے ہیں اور تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہے۔ تو اب دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام کی دعوت جو ہیں وہ لے کر کے جائیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جب ربیع الاول آتا ہے، عید میلاد النبی اور محفل میلاد مصطفیٰ، یہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اتنے زیادہ، جو علماء ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں، وہ نایاب ہو جاتے ہیں۔ ڈوم، نٹ، گویے، مراسی داڑیاں بڑھا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بطور مولوی کے، بطور نعت پڑھنے والے کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں اور لوگ ان سے اپنا دین لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جتنے فنکار اور بے حیا قسم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا
انمول موتی ہیں اور ایسا آفتاب ہے کہ جس کی روشنی، اس روشنی کے سامنے آج ہماری جو بد کرداری ہے وہ روڑی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے عمل سے غیر مسلم جو ہیں وہ متاثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے ہاں اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو اسلام کی طرف بلاتا ہے، عمل کرتا ہے، عمل کر کے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ہم دعوت نہیں دیتے، ہم نے سمجھا ہے کہ دعوت دینا مولویوں کا کام ہے۔ جب آپ دعوت دینا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نتائج ہی کچھ اور ہوں گے، اور لوگ گروہ در گروہ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اب جو گزشتہ خطبہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام آپ کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب، ان کو نبی علیہ السلام کی پہچان ایسے ہے جیسے ان کو اپنے بچوں کی پہچان ہے۔ اب میں یہاں پر دو مثالیں دینے لگا ہوں۔ ایک یہودی کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور آپ کی طرف دیکھتا، آپ کی باتیں سنتا۔ تو چند دن گزرے، وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، اور تیمارداری کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا اتجدنی فی التورات، کیا تورات کے اندر میرا ذکر موجود ہے؟ اس بچے نے سر ہلایا کہ ہاں تورات کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نابالغ بچہ تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی پہچان صرف بڑوں کو نہیں تھی بلکہ اہل کتاب کے بچوں کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہے۔ تو باپ کی طرف بچے نے دیکھا تو باپ نے سر ہلایا کہ ہاں۔ تو اس بچے نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ حضرات دوسرا واقعہ، ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام، ان کے والد کا نام سلام تھا اور ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام یہ آیت پڑھتے تھے الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، جو کتاب پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، اور ایسے پتا ہے جیسے ان کو اپنے بچوں کا پتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے واقعتاً سچی بات کہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں
کہ میرے بارے میں میری قوم سے، میرے مذہب کے لوگوں سے، یہودیوں سے پوچھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یہودی بلوائے، آپ نے فرمایا کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، عبداللہ ابن السلام تمہارے اندر کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کہنے ان کے، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے باعمل ہیں، کتاب کو بڑا سمجھنے والے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے باپ بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام پردے کے پیچھے سے نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہیں پر یہودی کہنے لگے کہ یہ بھی برا اور اس کا باپ بھی برا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کتاب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی نکال کر ان کو دکھائیں کہ بھائی تمہاری موجودہ کتاب کے اندر بھی اب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی موجود ہے۔ حضرات، دوسرا واقعہ جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنانے لگا تھا اور پھر وقت ہو گیا، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے۔ ہمارے پاکستان کے اندر آتش پرستوں کی کچھ تعداد موجود ہے، کراچی میں ان کی عبادت گاہ ہے۔ جو آتش پرست ہیں وہ آگ کو اپنا رب مانتے ہیں، آگ کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا۔ اب یہودیت قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہودیت کو چھوڑ دیا۔ یہودیت کے اندر کیا عقیدہ تھا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، بھائی کچھ دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ انہوں نے کہا آگ سے میں بچا ہوں، پھر آگ کے اندر جانا ہے۔ آتش پرستی آگ پرست چھوڑی ہے آگ سے بچنے کے لیے۔ اب یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کے اندر جانا ہے، تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب عیسائیت کے اندر کیا عقیدہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ لعنتی ہے، یعنی دھتکارا ہوا ہے، اس پر رحمت نہیں ہے۔ تو انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، لعنتی موت، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا اور لعنت سے بچنے کے لیے میں نے آتش پرستی کو چھوڑا ہے، یہودیت کو چھوڑا ہے، اب تم کہتے ہو کہ لعنت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے یہود و نصارہ کی کتابوں میں پڑھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول آئیں گے۔ پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین، دوسری نشانی وہ نبی جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ یہ جو ہم صدقہ کھا جاتے ہیں وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر ایک ابھار تھا، گوشت کا بنا ہوا، اور اس کے اوپر کالے تل کے نشان تھے۔ اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی رسول ہونے کی علامت ہے، اور یہ علامت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر نازل کی۔ اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں سے اللہ کے نبی کو ایسے دکھاتے کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ
انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم ہے میں جس طرح تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی سرزمین آ گئے، مدینہ۔ تو اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو پتہ چلا بھائی جس شخصیت نے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ آ چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت سلمان اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ تو آپ نے وہ صدقہ فقراء جو غریب لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی، حدیث میں لفظ ہے فلما ولّا دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دی اور بلایا کہ دو نشانیاں تو تم نے پا لی ہیں، اب تیسری نشانی وہ بھی دیکھتے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اپنے کرتے کو پیچھے کر دیا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل جو مور نبوت آپ کے شانے کی ہڈی کے ساتھ تھی اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری مانند ایک رسول آئے گا، اس پیشین گوئی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی اور آپ کے نام کے ساتھ بشارت دی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی کتابوں کے اندر جو نبی علیہ السلام کی صفات، آپ کا علاقہ، آپ کی جماعت، آپ کے خد و خال، آپ کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہم بیان کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور سب سے مؤثر اسلام کی دعوت وہ مسلمان کا عمل ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دیانتداری میں، امانتداری میں کافروں کی مثال تو دی جاتی ہے، لیکن دیانتداری اور امانتداری میں امت مسلمہ اپنا جو وقار ہے وہ کھو چکی ہے۔ میں عبرت کے لیے ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غیر مسلم نے کسی مسلمان کی رقم جو ہے وہ ہتھیا لی کسی بہانے سے۔ اس نے بڑے جتن کیے، بڑی کوشش کی کہ یہ میری رقم مجھے واپس کر دے، قانونی طور پر، عدالتی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی بندوں کو کہہ کر، لیکن اس نے اس کی رقم واپس نہیں کی۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کے گرجے کے اندر وہ عبادت کے لیے باقاعدہ جاتا تھا، وہ غیر مسلم۔ تو وہ پادری کے پاس گیا کہ اس بندے سے میں نے رقم لینی ہے اور یہ رقم مجھے واپس نہیں کر رہا، رقم بھی بہت بڑی ہے، ہر ذریعہ اختیار کر لیا ہے، لیکن یہ میری رقم مجھے واپس نہیں کر رہا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس عیسائی پادری نے اس شخص کو، اس غیر مسلم کو کہا
کہ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں مسلمان ہوا۔ اس نے کہا آتے تو تیری مسلمانوں والی ہے کہ تو نے کسی انسان کی رقم دبا لی ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اس غیر مسلم نے اس مسلمان کی جو رقم تھی وہ واپس کر دی۔ آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے، 2 نمبری میں، نقل مارنے میں، چیزیں بنانے میں ہم نے دنیا جہاں کے بے زبان بد زبان بندوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی کی پہچان صادق الوعدی، ہماری نبی کی پہچان زبان کے پکے، ہمارے نبی کی پہچان کھرے، ہمارے نبی کی پہچان معیار۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے کافروں نے جب اسلام کے پھیلنے کی وجوہات کو جمع کیا کہ کون کون سی چیزوں سے اسلام پھیلا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کی نشانی کیا تھی؟ ان کی نشانی تھی وہ سچ بولتے تھے، وہ پورا تولتے تھے، وہ دیانتدار تھے، وہ امانت دار تھے، وہ وعدے کے پکے تھے، وہ کھرا سودا بیچتے تھے۔ اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، آج سے 30-40 سال پہلے شہروں میں دیہاتوں میں لوگوں نے نام رکھا ہوتا تھا، بھائی فلاں جو ہے وہابی کی ہٹی ہے، وہاں سے سودا کھرا ملے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 30-40 سال کے بعد یہ جو ہماری ایک پہچان تھی، دیانتداری، امانت داری، یہ اہل حدیث اور اہل سنت کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں با کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔